حضرت الیاس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ کو اللہ نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت کی قوم بدعتوں اور شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور انہیں شرک سے منع کیا۔ اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، اور الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ سورہ الصافت 37 1-2-3 1-2-5۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کے باوجود قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور شرک اور بدعتوں پر قائم رہی۔ قوم کے سرداروں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی باتوں کو مسترد کر دیا اور انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ قوم کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے حق کو ماننے سے انکار کیا اور شرک پر ڈٹی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ قوم کو خشک سالی اور قحط کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ان کی زندگی انتہائی مشکل ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا چنانچہ وہ پکڑے گئے۔ سورہ الصافت 37 1-2-7 1-2-8۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کی سرکشی اور تکلیفوں کے باوجود صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا۔ اپنی پوری کوشش کی کہ قوم حق کو پہچانے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، مگر قوم اپنی سرکشی پر قائم رہی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اللہ کے نبی ہمیشہ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، چاہے قوم انہیں جھٹلائے اور تکلیفیں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی قربانیوں اور صبر کے بدلے میں جنت کی خوشخبری دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ سورہ الصافت 37 1-2-9۔ آیت حضرت الیاس علیہ السلام کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کی گئی رحمت کا ذکر کرتی ہے۔